بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد فیاض، CEO ایشیا کنسلٹنگ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ اینڈ جنرل کارپوریٹ سروسز آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری آج کی اس پریزنٹیشن کا عنوان اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے بارے میں اہم معلومات۔ اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ معلومات صرف عوام الناس کی سہولت اور رہنمائی کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی دیگر معلومات کے حصول کے لیے براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں۔ آپ یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے بہت اہم مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک تو یہ وفاقی دارالحکومت ہے، اور نہ صرف وفاقی دارالحکومت بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر۔ یہاں پر لوگ پراپرٹی اپنے ذاتی استعمال کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے خریدنا بہت اہم سمجھتے ہیں، یعنی کہ اپنے ذاتی استعمال، اپنی رہائش استعمال اور انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ پراپرٹی خریدنا کو پرائرٹی دی جاتی ہے۔ اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شہر ایک سرکاری ادارے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام ہے۔ اس ادارے کی پراپرٹی اور اس کی پراپرٹی کا ریکارڈ، پراپرٹی کی منتقلی، پراپرٹی کی مینجمنٹ اور دیگر انتظام بھی بہت جدید، ٹرانسپیرنٹ اور محفوظ ہے۔ یعنی کہ اتھینٹیکیشن کا عمل بہت اہم ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اب محکمہ CDA کے ساتھ ساتھ دو مزید سرکاری محکمے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1، فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی FGHA، اور دوسرا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن PHAF، یہ ان کے نام ہیں۔ اور CDA کی طرح یہ بھی یہاں کی پراپرٹی کے مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں اپنا کام کر رہی ہیں۔ ان اداروں کے علاوہ یہاں پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں جو کہ اپنی اپنی لمٹس میں کام کر رہی ہیں۔ ان تین سرکاری اداروں کی طرف سے سیکٹرز کی جدید پلاننگ، جدید سہولیات، بہترین ڈیولپمنٹ، کم وقت میں پراپرٹی کی ویلیو اور مانگ کا بڑھنا یہاں پر پراپرٹی کی خرید و فروخت میں توجہ بڑھاتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت مقامی افراد کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کے لوگ اور اوورسیز پاکستانی کثیر تعداد میں کرتے ہیں۔ یعنی کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ افراد ہی نہیں، محکمے بھی، ادارے بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت
سیکٹرز پر مشتمل ہے، کچھ ماڈل ولیجز بھی ہیں یہاں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اکثر سیکٹر ڈیولپ ہو کر آباد ہو چکے ہیں۔ ایسے سیکٹرز میں پلاٹ، مکان، پلازے و دیگر پراپرٹی موجودہ ریٹ کے حساب سے ری سیل ہو رہی ہے، جبکہ کچھ سیکٹرز یہاں پر انڈر ڈیولپ ہیں اور کچھ سیکٹر مستقبل میں بنیں گے جن کی قیمت اس وقت کے مطابق رکھی جائے گی۔ اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے میرے اپنے ذاتی نقطہ نظر کے مطابق حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خرید و فروخت پرائیویٹ سوسائٹیز کے بجائے سرکاری محکموں کے زیر انتظام سیکٹرز یعنی کہ سی ڈی اے، پی ایچ اے یا ایف جی ایچ اے کے زیر انتظام جو بھی سیکٹرز ہیں وہاں پر کی جائے۔ یہاں پر سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری محفوظ ہوتی ہے۔ عموماً ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ سرکاری اداروں کے کام بہت ہی سست روی کا شکار ہوتے ہیں، مطلب سلو پروسیس ہوتا ہے، اور پرائیویٹ سوسائٹیز کی تیز رفتاری کے باوجود لوگوں کی اکثریت صرف سرکاری اداروں پر یعنی کہ سی ڈی اے، ایف جی ایچ اے اور پی ایچ اے پر اسلام آباد میں اعتبار کرتی ہے، اور ان سرکاری سیکٹرز کے ریٹ بھی اسی وجہ سے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر ڈیولپمنٹ سوسائٹیاں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں قابل اعتبار نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ سوسائٹیاں سی ڈی اے کا نام بھی غلط طور پر استعمال کرتی ہیں اپنی تشہیر میں، اپنی پبلسٹی میں۔ ان سب باتوں سے اویئر ہونا چاہیے۔ زیادہ نہیں مگر چند ایک سوسائٹیاں درست کام بھی کر رہی ہیں۔ ان میں پلاٹ خریدتے وقت متعلقہ پلاٹ متعلقہ اتھارٹی کے منظور کردہ ایل او پی میں لازمی دیکھ کر تسلی کر لینی چاہیے۔ ایل او پی ہے لے آؤٹ پلان، جو کہ سی ڈی اے یا ایف جی ایچ تو نہیں لیکن سی ڈی اے اپروو کرتا ہے ان سوسائٹیوں کے لیے۔ اگر یہ ایل او پی میں پلاٹ نہیں ہے اور ایسے ہی خرید لیا ہے تو ایسی صورت میں جب آپ اس پہ مکان بنائیں گے تو اس ٹائم بجلی، پانی، گیس کے کنیکشن اور دیگر معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوسائٹیوں کی سب سے بڑی خرابی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ رولز کی وائلیشن کرتی ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کو 3000 پلاٹوں کی بیچنے کی یا کریٹ کرنے کی منظوری ملی ہے تو وہ خود سے ہی 4000 یا اس سے بھی زیادہ پلاٹ کم و بیش کریٹ کر کے بیچ دیتی ہیں، جو کہ بعد میں سرمایہ کاروں کے لیے، انویسٹر کے لیے اور خریداروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سوسائٹیوں کے منظور شدہ این او سی اور ایل او پی بھی بعض اوقات ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کینسل ہو جایا کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں پراپرٹی ایک بہت ہی منفرد اور اٹریکٹیو بزنس اور انویسٹمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس میں اس ٹائم بہت زیادہ بوسٹ اور جمپنگ آئی تھی اور بڑا عروج رہا ہے اس ٹائم جب گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس معقول اور مناسب تھے۔
بعد ازاں انجان وجوہات نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر اور اپنے مفادات کی خاطر ریئل اسٹیٹ کے سیکٹرز پر بے تحاشا اور غیر ضروری ٹیکسز حکومت کی طرف سے لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ شعبہ متاثر ہوا۔ اس شعبے نے معاشی بدحالی فائنینشیل کرائسس کے باوجود اتنا متاثر نہیں ہونا تھا جتنا حکومت کی طرف سے لگائے گئے غیر ضروری اور ظالمانہ ٹیکسز نے اس کو متاثر کیا۔ اس حوالے سے حکومت کو اس بارے میں ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے کہ ٹیکس دینا لینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہے اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، یہ تو زبردستی لے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ مناسب ہوں تو ٹرانزیکشن کی سرکولیشن بڑھ جانے کی وجہ سے ریونیو کثیر تعداد میں گورنمنٹ کو مل سکتا ہے، بلکہ پبلک بھی فائنینشلی بہت اس میں مطلب کہ روزگار بھی بہت لوگوں کو مل سکتا ہے اور لوگ فائنینشلی بہت انویسٹر ترقی کر سکتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ جب ٹیکسز کی شرح مناسب تھی تو گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس ملتا تھا، اور جب ٹیکسز ظالمانہ حد تک بڑھائے گئے تو ریونیو بڑھنے کے بجائے الٹا کم ہو گیا اور لوگوں کی توجہ بھی اس سیکٹر سے ہٹ گئی۔ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے بجائے گاڑیوں اور سونے میں گولڈ کی خرید و فروخت میں جا کر انویسٹمنٹ شروع کر دی، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو حکومت کو دانش مندی کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس معاملے میں سختی کا رویہ چھوڑ کے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ٹیکسز کو مناسب کرنا چاہیے۔ ٹیکسز سے انکاری بالکل بھی کوئی نہیں، لیکن ان کا مناسب ہو، وہ مناسب ہوں تو وہ حکومت اور عوام دونوں کے حق میں اور مفاد میں اور ان کی ترقی میں بہتر ہے۔ یہ ایک میرا مشورہ، یہ ایک میری رائے سمجھ لیں۔ سرمایہ کاری کرتے وقت یعنی کہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے اچھی شہرت کے حامل ایماندار ڈیلر کی خدمات لینی چاہیے۔ ڈیلر اگر پراپرٹی مالکان سے ڈائریکٹ ڈیل کروائے تو ان کی ایک مزدوری، ان کا کمیشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ پراپرٹی مالکان سے طے شدہ قیمت پر جائیداد اسٹامپ پیپر پر خرید کر اپنا مارجن یا منافع رکھ کر بھی بیچتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی صورت ہو اس کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملہ فریقین کے مابین کلیئر اور ان کے علم میں ہونا چاہیے۔ پراپرٹی خریدتے وقت متعلقہ محکمے سے یا اتھارٹی سے اس کی ملکیت اور دیگر معاملات ضرور چیک کر لینے چاہیے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا تمام لین دین سوچ سمجھ کر درست طریقہ کار کے تحت شرعی اور قانونی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ عام طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنے والے فریقین یعنی کہ سیلر اور پرچیزر اپنے حصے کا ٹیکس خود ادا کرتے ہیں اور پراپرٹی کی ٹرانسفر کی فیس پرچیزر کے ذمہ ہوتی ہے۔ میری فرم ایشیا کنسلٹنگ اسلام آباد ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ اینڈ جنرل
کارپوریٹ سروسز واقع G7 مرکز اسلام آباد 2004 سے کام کر رہی ہے اور رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ اس کا نیم آف ٹرسٹ ہے۔ آپ اپنی ذاتی رہائش یا انویسٹمنٹ کی غرض سے جب بھی کوئی خرید و فروخت پراپرٹی کے شعبے میں کریں اور چاہیں تو مشاورت یا مشورہ اوپینین دے سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد فیاض، CEO ایشیا کنسلٹنگ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ، پریزیڈنٹ وفاقی انجمن شہریان، کالمسٹ اینڈ ایکس چیف الیکشن ٹریڈرز یونین۔ ہمارا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر 0333 987